السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی بیچ کی جگہ پور کر لیجئے، لوگ آ رہے ہیں تاکہ پھر اس کو سب کو پھلانگنا نہ پڑے۔ جگہ جو خالی ہے بیچ میں وہ آگے آ جاؤ، پلیز کم فارورڈ، پھر دا گیپ۔ آ جاؤ یہ داخل۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ وقال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكون من المهتدين۔ صدق الله العظیم۔ بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، جب بھی عید الاضحیٰ کا نام ہمارے ذہن میں پڑتا ہے، حج کی سیزن کا جب ہمیں تصور کرتے ہیں تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جلیل القدر نبی اور پیغمبر جناب خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے ذبیح اللہ جناب اسماعیل علیہ السلام اور اسماعیل کی والدہ ہاجرہ اور یہ پورا خاندان جو ہیں ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جس نبی کا ذکر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 35 سورت میں 53 جگہ پر کیا ہوا ہے، اور دنیا کی ساری قوم، چاہے مسلمان ہو، یہودی ہو، کرسچن ہو یا مشرک ہو، وہ سب کے سب اپنے آپ کو ملت ابراہیم یا ابراہیم کے مذہب پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے تو اعلان کر دیا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ نہ یہودی تھے ابراہیم، نہ کرسچن تھے ابراہیم، نہ مشرک تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، لیکن وہ تو ان سب باطل مذہبوں سے ہٹ کر اللہ کے فرما بردار و مسلمان تھے۔ تو جس نبی کے بارے میں قرآن میں اتنا سارا ذکر ہو اور جتنی پوری تاریخ وابستہ ہو، ان کی سیرت اور ان کی تاریخ اس تھوڑے سے وقت میں 10-15 منٹ میں کہنا یہ محال ہے، ممکن نہیں ہے، کوئی اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ تو صرف 2-3 بات خاص مجھے عرض کرنا ہے کہ پورے اس تاریخ یعنی قرآن کریم کی پورے آیات کو، صورتوں کو جو ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس کو اگر ہم مطالعہ کریں، دیکھیں تو ایک آیت جو میں نے تلاوت کی کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے اپنے ابراہیم کو بہت طریقے سے آزمایا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، ابراہیم کو ان کے رب نے آزمایا، بِكَلِمَاتٍ، بہت بڑے کاموں سے، بہت بڑی باتوں سے، بہت بڑے احکام سے، فَأَتَمَّهُنَّ، ان سب میں وہ پورے اترے، ان سب میں وہ کامیاب ہوئے۔ کیا وہ تھا؟ ظاہر ہے کہ سب کو بیان کرنا مشکل ہے۔ پیدا ہوئے ایسے گھرانے میں جو گھرانہ صرف بت پرست نہیں تھا، بتوں کی عبادت نہیں کرتا تھا، بلکہ بتوں کو بنا کر بیچتا تھا۔
ان کے باپ آزر یہ بتوں کو باقاعدہ بناتے تھے، آئیڈل ورشپر تو تھے ہی، لیکن آئیڈل کو بناتے بھی تھے اور پھر اس کی تجارت بھی کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام پیدائش سے ہی موحد، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ کہ ہم نے ابراہیم کی ذات میں پہلے سے ہی رشد و ہدایت دیکھ لی تھی اور ہم اس کو اچھی طرح جاننے والے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہی ایسے گھرانے میں اور ایسے ماحول میں ہوا کہ جو پورا گھرانہ اور ماحول جو ہیں بت پرست، اور باپ جو ہیں وہ بتوں کے بیچنے والے۔ تو آہستہ آہستہ سب سے پہلے تو ان کی فہمائش، ان کا مکالمہ، ان کا مناظرہ، ان کے فہم اور سمجھائش یہ اپنے باپ سے ہوئی سب سے پہلے، کہ ان کو سمجھایا جائے۔ وہاں ناکام ہوئے، باپ نہیں مانے، بلکہ ابھی آپ نے تلاوت سنی، راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک وہجرنی ملییا۔ ابراہیم تو ہمارے دین سے اعراض کرتا ہے، ہم جو دین کی پوجا کرتے آتے ہیں بتوں کی، اس کے تو اعراض کرتا ہے اور اسے تو ہٹ جاتا ہے، میں تجھے چھوڑ دوں گا، دھمکی دے دی، نکال دوں گا۔ ابراہیم بھی اللہ کے پکے موحد تھے، ان سے نہیں ڈرے۔ بہرحال باپ جب نہیں سمجھے تو اپنی قوم کے ساتھ مناظرہ ہوا، لوگوں کے ساتھ مناظرہ ہوا، لوگوں کو انہوں نے سمجھایا، اور پورا قرآن کریم میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ وہ بھی نہیں مانے، یہ بھی مخالف، تو بادشاہ وقت کو سمجھانے کے لیے ان کے ساتھ مناظرہ ہوا، اور عجیب عجیب دلائل دے کر، عجیب عجیب باتیں سمجھا کر ان کو سمجھانے کی، رائے راست پر لانے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی نہیں مانا۔ جب وہ نہیں مانا تو وہ تو صاحب اقتدار تھا، اس کے پاس تو سارے اتھارٹی تھی، تو اس نے، آپ کو معلوم ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کو کیا کیا تکلیفوں میں مبتلا کیا اور کیسے کیسے ان کو آزمایا گیا۔ یہ سارے ہونے کے باوجود بھی ابراہیم توحید پر رہے، گھر کو چھوڑ دیا، وطن کو چھوڑ دیا اور دوسری جگہ پر ہجرت کر کے چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے آخر میں خود اللہ نے بھی امتحان لیا، اور ایسے ایسے امتحانات لیے اللہ تعالیٰ نے کہ بہت کڑے اور سخت امتحان ہیں۔ ہم زبان سے تو بول سکتے ہیں، بولنا تو بہت آسان ہے، لیکن جو وہ امتحان میں مبتلا ہوتا ہے، جن کو آزمایا جاتا ہے، انہیں پتہ چلتا ہے۔ جیسے آج ہم بیٹھ کر فلسطین کا نام لے رہے ہیں، ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں اور مزے بھی اڑا رہے ہیں سب کچھ، لیکن جن پر گزرتی ہے، جن کے بیوی بچے گئے ہیں، جو ویڈو ہو گئے ہیں، جو یتیم ہو گئے ہیں، جن کے گھر بار بالکل اجڑ گئے ہیں، جن پر یہ گزرتی ہے، وہ جانتے ہیں کہ حالات کیا ہے۔ سب مل کر دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان خوشی کے موقع پر اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوشیاں نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی ساری پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک ظالمین کو پسپا کر دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بہت بڑے امتحانات ہوئے۔ آپ کو بہت سارے قصے معلوم بھی ہوں گے، آپ سنتے بھی رہتے ہوں گے۔ آگ میں ڈالا گیا، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، اور بہت سی جگہ پر امتحانات ہوئے۔ سارے امتحانات کو قرآن کریم ذکر کرنے کے بعد یہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، وہ ساروں میں پورے اترے، سب امتحان میں وہ سکسیس ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً انعام یہ آیا کہ انی جاعلک للناس اماما، انی جاعلک للناس اماما، ہم آپ کو پیشوا بنانا چاہتے ہیں، ہم آپ کو رہبر بنائیں گے، ہم آپ کو امت کے لیے گائیڈ کرنے والا بنائیں گے۔ یہ تمغہ، یہ اعزاز اور یہ منصب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کڑی آزمائشوں کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو ملا۔ قربان جائیے ہمارے جد امجد ابراہیم پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں ابراہیم علیہ السلام سب سے اہم شخصیت ہے۔ قربان جائیے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم
ہر موقع پر اپنی امت کو یاد کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب معراج میں بالکل اللہ سے قرب ہوا وہاں بھی اپنی امت کو یاد کیا۔ نبی اپنی امت کو نہیں بھولتے ہیں۔ ایک جگہ پر فرمایا کہ ہر نبی کو کچھ نہ کچھ دعا ایک جو ہے زندگی میں قبول ہوتی ہے، میں نے اپنی دعا کو ریزرو رکھا ہے۔ کون فرماتے ہیں؟ ہمارے پیارے نبی، ہمارے محبوب نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اس دعا کو ریزرو رکھا ہے، اور وہ دعا میں جب مانگوں گا، اللہ سے جب عرض کروں گا، جب قیامت کے دن میری امت کی بخشش کے لیے ضرورت پڑے گی، میں شفاعت کروں گا اور میری شفاعت اللہ تعالیٰ قبول کریں گے۔ یہ ہمارے نبی کے دادا ابراہیم علیہ السلام، جب اللہ نے یہ کہا کہ انی جاعلک الناس اماما، تو فوراً ابراہیم علیہ السلام نے درخواست کی، قال ومن ذریتی، یا اللہ میری اولاد میں بھی ایسے امام، ایسے پیشوا، ایسے رہنما نصیب فرما، ان کو بھی بنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، یہ ہمارا عہد، یہ ہمارا منصب، یہ ہماری ایک ڈیوٹی اور یہ ہماری طرف سے ایک اعزاز، یہ ایسا ہے کہ جو ہم ظالمین کو عطا نہیں فرماتے، گنہگاروں کو ہم نہیں دیتے۔ اس آیت کے تحت میں مفسرین نے لکھا ہے کہ کوئی بھی دینی کام کے لیے، چاہے وہ کسی مسجد کا ٹرسٹی بن رہا ہو، کسی مسجد کا امام بن رہا ہو، یا کسی مسجد کا بورڈ کا ممبر بن رہا ہو، یا کوئی مفتی بن رہا ہو، یا کوئی عالم بن رہا ہو، اور اس کے کیریکٹر، اس کی زندگی اگر ظلم کے ساتھ ہو، یہاں ظلم سے مراد ہے اللہ کی نافرمانی، گناہ وغیرہ، ان کے ساتھ اگر ہو تو اس لائق نہیں ہے کہ ان کو یہ منصب دیا جائے، ان کو یہ عہدہ دیا جائے، یہ وہ لائق نہیں ہے۔ اللہ نے صاحب ابراہیم علیہ السلام کو فرما دیا کہ لا ینال عہد الظالمین، ہمارے اس پوسٹ کو، ہمارے اس منصب کو ہم گنہگاروں کو عطا نہیں فرماتے، ہم گنہگاروں کو عطا نہیں فرماتے۔ لہذا اس آیت کے تحت بہت ساری تفسیریں لکھی ہوئی ہے کہ جو دینی ادارے، مساجد، مدارس ہے، اسی طرح جو ویلفیئر ٹرسٹ ہے، یا دوسری جو سوسائٹیاں ہیں، ان کے چلانے والے کیسے آدمی ہونے چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، دونوں ہستیوں کی سیرت جو ہے وہ بہت ملتی جلتی ہے، اور اس سے یہ نچوڑ نکلتا ہے کہ سب سے پہلے تو جن کو اپنے خود کو یہ احساس ہو کہ میرے اندر وہ کیپیبلٹی نہیں ہے، میرے اندر وہ استطاعت نہیں ہے، میرے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ جو اس ٹرسٹ کو، اس امانت کو، اس اللہ کی دی ہوئی ساری یہ ذمہ داریوں کو میں ادا کر سکوں، ان کو آگے نہیں آنا چاہیے، ان کو یہ ذمہ داری نہیں لینا چاہیے، اور اگر لے لی ہے تو پھر ابراہیم علیہ السلام کے آزمائش کی طرح، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائشوں کی طرح ان کے لیے تیار رہو اور ان کو آگے بڑھاؤ، ساری آزمائشوں میں پار ہو کر، کامیاب ہو کر اس مشن کو آگے بڑھاؤ۔ اگر یہ مشن آپ آگے نہیں بڑھا سکتے ہیں تو آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ ایسی سوسائٹیوں میں، ایسی ایسوسیشن میں آپ جگہ رو کے رکھے۔ قرآن مجید کی ان دونوں آیتوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں صاف معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ٹرسٹیان کرام کیسے ہونے چاہیے، کن کن صفتوں کے وہ مالک ہونے چاہیے، کیسی وسعت قلب ان کو ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہونا۔ دیکھیے اتنے سارے آزمائشوں میں آنے کے بعد پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قال له ربه اسلم، پہلے تو یہ اللہ نے فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، کون ہے جو ابراہیم کے دین سے اعراض کرے،
ہٹ جائے، سوائے بیوقوف کے کوئی نہیں ہٹتا۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، جو بیوقوف ہوتا ہے، نادان ہوتا ہے، وہ ملت ابراہیم سے الگ ہوتا ہے، وہ ملت ابراہیم کو نہیں مانتا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، دنیا میں ہم نے ان کو چن لیا ہے، ہم نے ان کو سلیکٹ کر لیا ہے دنیا میں۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں تو وہ نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ یہ صفت بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کو فرماتے ہیں اذ قال له ربه اسلم، جبکہ ان کے رب نے ان کو کہا کہ اسلم، فرما بردار ہو جاؤ۔ قال اسلمت لرب العالمین، کہ میں تو اپنے رب العالمین کے لیے بالکل فرما بردار رہا ہوں۔ تو ایک یہ ہے، چونکہ ابراہیم علیہ السلام کا تعلق بھی بنائے کعبہ سے ہے، کعبۃ اللہ کی تعمیر سے ہے۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر فزیکلی بھی، اور کعبۃ اللہ کی تعمیر روحانی اعتبار سے بھی، کعبۃ اللہ کی تعمیر ہر آبادی کے اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام کو سپرد کی گئی تھی۔ اور کیسی انہوں نے اس ذمہ داری کو ادا کیا، کس طرح اپنے خاندان کو لے کر کیسے مجاہدات کر کے ان کو آگے بڑھایا کہ آج لاکھوں آدمی دنیا کے چپے چپے سے، کونے کونے سے جا کر وہاں ابراہیم کی، اسماعیل کی، ہاجرہ کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں منا رہا ہے۔ یہ وہ ان کی آزمائشوں کا، مجاہدات کا، اخلاص کا، فرما برداری کا، اپنے آپ کو سپرد کرنے کا، اور اس ٹرسٹ کو جیسے اللہ چاہتے ہیں ویسے ان کو آگے بڑھانے کا نتیجہ ہے کہ آج یہ مقبولیت ان کو نصیب ہوئی ہے۔ ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے۔ آج کے اس موقع پر میرا یہ پیغام ہے آپ حضرات کو کہ جتنے بھی ذمہ داران ادارہ ہے، چاہے وہ کہیں کے بھی ہو، اس ملک میں ہمیں اداروں کو کس طرح چلانا ہے، اس ملک میں ہمیں اپنی پود کو، اپنی نسل کو، اپنی آئندہ پیداوار کو کس طرح اسلام پر رکھ کر آگے بڑھانا ہے، ذمہ داروں کو ہمیں کیا کیا صفتیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ دیکھیے سیرت ابراہیم کھول کر قرآن کریم کے آیات کا مطالعہ کیجئے کہ ہمیں کیسی کیسی صفتیں اختیار کرنا چاہیے۔ اور صاف اعلان کرتا ہوں کہ جس میں یہ صفت نہیں ہے ان کو کوئی آگے آنے کا حق نہیں ہے۔ لا ینال عہد الظالمین، ہم گنہگاروں کو یہ عہدہ عطا نہیں فرماتے۔ ہمیں بہت کچھ آگے کرنا ہے، ہماری اولاد کے لیے اس ملک میں بہت کچھ آگے کرنا ہے۔ ہم اسی پر بس ہو کر رہ جائیں گے کہ ماشاءاللہ بہت بڑی مسجد بن گئی ہے، بہت نمازی آتے ہیں، بہت آباد ہے۔ ارے ہمیں اور بہت ساری چیزیں کرنا ہے، اور اس کرنے میں وسعت قلب کی ضرورت ہے، اس کرنے میں اخلاص کی ضرورت ہے، اس کرنے میں آپ کو کیپیبل بننے کی ضرورت ہے، اس کرنے میں آپ کو رات دن اس کی فکر اوڑھنا ہے۔ سارے اختلافات کو دور کر ایک ہی اتفاق اور اتحاد کے پلیٹ فارم پر اگر ہم آ جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی مدد ویسے آئے گی جیسے سیدنا ابراہیم پر آئی، جیسے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی۔ اس لیے آج کے اس خوشی کے موقع پر میرا جو پیغام سیدنا ابراہیم اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی سیرت سے نکلتا ہے اور دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ قلب کو وسیع رکھ کر، دلوں کو بڑا رکھ کر، اپنا مستقبل، اپنی اولاد کا مستقبل ایسے ملک میں سوچ کر اور اس کا خیال کر کے آپ آئے آگے کام کرنے کے لیے، اور جتنا ہو گیا ہے اس کو آگے بڑھیے۔ چھوڑ دے چھوٹے چھوٹے اختلافات کو، چھوڑ دے چھوٹی چھوٹی باتوں کو، اور آگے بڑھیے اور ایک کنسٹرکٹیو کام کریے، ایک عمارتی کام کریے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، آیت پاک یہاں پر لکھی ہوئی ہے، سن لیجئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے گھروں کی عمارت کیسے ابراہیم علیہ السلام نے بنائے کعبہ ڈالی، کعبہ کو کیسے، وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، لقودق میدان تھا۔ ربنا اذنی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کچھ بھی نہیں تھا۔
اپنی فیملی کو ایسے لقودک میدان میں چھوڑ دیا جہاں پر کچھ بھی نہیں تھا. سارے امتحان میں کامیاب اتر کر جب اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو یہ فرمایا کہ جاؤ میرے ابراہیم کے ساتھ جا کر بنائے کعبہ کو اٹھاؤ. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. یہ اٹھا رہے تھے، اتنے سارے امتحان میں کامیاب کی بعد یہ ایک تمغہ مل رہا تھا کہ تم ایسا ایک گھر بناؤ، اسی کعبہ کو اٹھاؤ کہ جس میں لوگ آئیں گے دور سے. لیکن اس کے بعد بھی اتراتے نہیں ہے، اس کے بعد بھی اتراتے نہیں ہے، بلکہ دونوں باپ بیٹے یہ دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. کوئی اپنے آپ کو یہ نہیں کہے کہ میں تو بڑا پاک باز ہوں اور میں تو بڑا نیک ہوں اور میں تو یہ کرتا ہوں، میں تو فلاں کرتا ہوں. اگر ادھر سے ٹھکرا دیا گیا کسی کام کے ہم نہیں رہیں گے. اس کی ذات بڑی بے نیاز ہے، ہمیں ہم لوگوں میں سے کسی کی اس کو ضرورت نہیں ہے. وہ تو اس کی طرف سے ایک ہمیں احسان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان دین کے کاموں میں لگا رکھا ہے اور ہم سے دین کا کام لے رہا ہے. ہمیں چاہیے کہ اس کا شکر ادا کرے، اس کی قدر کرے، اور جیسے ہمیں کام کرنا چاہیے اس طرح خالصتاً لوجہ اللہ اخلاص کے ساتھ ہم اس میں لگے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. ورنہ ہم امت مسلمہ کی آج کی بدقسمتی یہی ہے کہ ہم آپس میں الجھ جاتے ہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کے پیچھے پڑتے ہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کے پیر کھینچتے ہیں، اور اس سے ہماری آگے ترقی رک جاتی ہے. ہماری اولاد جب ہمیں دیکھے گی کہ میرے باپ نے کیا کیا، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتوں سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ساری چیزوں کو ایک طرف رکھ کر دین کے لیے کمر کس لو اور دین کے محنت کے لیے آگے بڑھو، اور پھر دیکھو کہ تمہاری مدد کیسے اللہ کی طرف سے آتی ہے اور کیسے تم اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتے ہیں. لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت ہوگی. اس لیے کہ جب اوپر اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو وہ جبرائیل کو کہتے ہیں کہ جبرائیل تم سارے فرشتوں سے کہو کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو. وہ فرشتے نیچے اترتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں کہ اللہ اور فرشتے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی ان سے محبت کرو. تو محبت کسی کے دل میں وقعت، یہ اوپر سے فیصلہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. جیسے آپ کے اخلاق ہوں گے، جیسے آپ کی زندگی پاک باز اور تقوی والی ہوں گی، جیسے آپ اخلاص کے ساتھ دین کا کام کرو گے، ویسے اللہ دوسرے بندوں کے دلوں میں محبت ڈالیں گے. آپ کو اپنی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے عزت ملے اور میں فلاں کام کروں تو مجھے یہ تمغہ ملے، مجھے یہ عہدہ ملے. اللہ کی طرف سے یہ تقسیم ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے کہ کس دل سے یہ بندہ میرے کام کے لیے آگے بڑھا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کے ساری امتحان کے بعد انی جاعلک للناس اماما کا ان کو ایک تمغہ ملا، ان کو ایک ایوارڈ ملا. میں دعا کرتا ہوں، مفتی صاحب بھی انگلش میں انشاءاللہ کچھ اس پر روشنی ڈالیں گے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آج کے اس مبارک دن سے ہمیں سبق لے کر سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں سبق لینے کی توفیق نصیب فرمائے. آپس کے اختلافوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے اور ہمارے دلوں میں یہ خوف پیدا کرے کہ یہ ہمارے اختلاف کہیں ہمارے دینی کاموں میں رکاوٹ نہ بن جائے اور کل اللہ کے یہاں ہمیں جواب نہ دینا پڑے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.